اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین مکرم، پروگرام رحمت رمضان کی لائیو ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری طرف سے حاضرین اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کنٹینیو سام ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا تھا۔ آج 12واں روزہ ہے اور 12ویں ٹرانسمیشن جو ملتان پاکستان کی سرزمین سے QIC کی میڈیا ٹیم کے ذریعے پوری دنیا تک یہ لائیو ٹرانسمیشن ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے، اور الحمدللہ میں اور میرے ساتھ روزانہ نئے مہمان جو ہیں وہ تشریف لاتے ہیں، مختلف جو مہمانان گرامی ہیں وہ تشریف لاتے ہیں انشاءاللہ۔ کیونکہ پروگرام رحمت رمضان کی یہ روایت ہے کہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے۔ میں چلوں گا اس میں روایت میرے ساتھ موجود ہیں زینت القراء جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب کی طرف کہ تلاوت کلام پاک سے اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ آپ کو بارہا عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ کی ثناؤں سے اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے تاکہ جتنے بھی دوست اس میں شامل ہوں گے اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، ہم تک بھی پہنچے گا۔ ملتمس ہوں قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب سے کہ پروگرام رحمت رمضان کی اس لائیو ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يعلم اذا
ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے زینت القرآ فخر القرآ جناب قاری سید مظفر حسن شاہ صاحب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین مکرم آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ میرے ساتھ جو ہے روزانہ نئے مہمان موجود ہوتے ہیں. جناب میرے ساتھ موجود ہیں جناب ملک محمد وقاص صاحب. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں. انہی کے ساتھ ہی جناب سید عمر ریاض شاہ صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے خوش آمدید کہتا ہوں. انہی کے ساتھ جناب عدنان وارسی صاحب میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے خوش آمدید بھی کہتا ہوں. ناظرین مکرم الحمدللہ یہ ٹرانسمیشن جو ہے ملتان پاکستان کی سرزمین سے QIC کی میڈیا ٹیم کے ذریعے پوری دنیا تک یہ ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے. آپ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کیجیے. جتنے بھی دوست اس میں شامل ہوں گے اس کا ثواب آپ تک پہنچے گا اور انشاءاللہ یہ صدقہ جاریہ ہے, اس کا ثواب ملتا رہے گا. میں چلوں گا اپنے معزز مہمان اور جو آج کے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروگرام رحمت رمضان میں روزانہ ایک جو ہے وہ سینئر چیف گیسٹ بھی ہوتے ہیں ہمارے. آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب عزت مآب ملک محمد وقاص صاحب جو چیف گیسٹ بھی ہیں اور ہمارے مہمان نقیب بھی ہیں. میں بے حد مشکور بھی ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور آپ سے ہی التماس کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ سے آغاز فرمائیں گے اور ناظرین کو معزوز فرمائیں گے اپنے مخصوص انداز میں جناب ملک محمد وقاص صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة من دوام ملک اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں QIC کی پوری ٹیم کا, ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں, رفقا ہیں, ویورز ہیں, ناظرین ہیں, حاضرین ہیں, جتنے بھی دوست اس محفل کو لائیو دیکھ رہے ہیں, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب کو ماہ سیام ماہ رمضان کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. الحمدللہ آج 12واں روزہ ہے اور ہم اس لائیو ٹرانسمیشن میں موجود ہیں اور میں اپنے میزبان محترم محمد فیض امام قمری صاحب آپ کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے. اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے, مزید برکتیں عطا فرمائے. تو میں حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار آپ کے اعلیٰ سماعتوں کے حوالے کہ تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. سبحان اللہ. ہم پر بھی ہو مولا تیرا کرم, تیرے کرم پہ ہم سب کو یقین ہے. کہہ رہا ہوں خطائیں بھی دیکھتا ہے, عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اتنا مہربان کیوں ہے. سبحان اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد نام نبی بلند ہے, نام خدا کے بعد, سبحان اللہ. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے بھی لوگ, سبحان اللہ. میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا قدرت کمال رکھنا ہے, مولا قدرت کمال رکھنا ہے. پتھراں دے وچ کیڑیاں نوں بھی پال رکھنا ہے. بادشاہ بھی آپ وسانا ہے, گھونسلے بھی سنبھال رکھنا ہے. تیرے رازاں نوں کون سمجھے, کنڈے پھلا نال لا رکھنا ہے. واہ واہ واہ. کنڈے پھلا نال کیا خوب ہے, کیا خوب ہے. سبحان اللہ. کریم ہے, تو رحیم ہے, تیری ذات سب سے عظیم ہے. ہم پر بھی ہو مولا تیرا کرم, تیرے کرم پہ ہم سب کو یقین ہے. ماشاءاللہ. ناظرین مکرم بہت ہی مخصوص اور خوبصورت انداز میں جناب ملک محمد وقاص صاحب اپنی حاضری
حمد باری تعالیٰ کی صورت میں پیش فرما رہے تھے. ملک صاحب کیونکہ آج آپ ہمارے چیف گیسٹ بھی ہیں تو میں آپ سے ایک دو سوال بھی کرنا چاہوں گا. ملک صاحب کس طرح آپ اس فیلڈ میں تشریف لائے اور یہ کس طرح سلسلہ چلا, کتنا عرصہ ہو گیا, اور کیا گھر سے بھی آپ کو اسی طرح سپورٹ ملی جیسے آپ نے یہاں چلے, اس کے علاوہ جیسے معاملات ہیں, اس حوالے سے ذرا فرمائیے. ماشاءاللہ یہ بہت خوبصورت سوال ہے اور تھوڑا تلخ سوال بھی ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ عرصہ 2004 سے, جب سے میٹرک 2004 میں نے کیا تو اس وقت سے اس فیلڈ میں اپنے استاذہ, اپنے دوستوں کے ہمراہ ہم لوگ ایک محفل کرایا کرتے تھے, محفل میلاد مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور یہ میلاد شریف کی برکت میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم چند نوجوان مل کر میلاد شریف کروایا کرتے تھے اور اسی طرح سے محفل کا انعقاد کیا کرتے تھے. حضور کا میلاد ہوتا تھا, ہم لوگ اپنے جیب سے مل کر دوستوں کے تعاون سے یہ پروگرام کراتے تھے. تو پھر آہستہ آہستہ ایک دفعہ ہم نے نقیب صاحب کو بلایا تو انہیں آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی, تو میرے دوستوں نے پھر مجھے کہا کہ وقاص بھائی آپ سٹیج کے نقابت کے فرائض انجام دیں. تو وہاں سے میں نے یہ نظام شروع کیا تو پھر بڑی پذیرائی ملی. لیکن میں الحمدللہ گھر سے تو اسلامی ماحول تھا ہی, لیکن تھوڑا سا ہمارے لوگ, ہمارا معاشرہ, بالخصوص میں یہ بات کرنا چاہوں گا اور اگر میرے بڑے سن رہے ہیں میں پہلے معذرت کر رہا ہوں. کچھ میرے چچا جان نے, میرے چاچوؤں نے میرے والد صاحب کو تانے بھی دیے, اب آپ کا بیٹا مولوی بن گیا ہے, اب آپ مولوی بن گئے ہیں, اب پتہ نہیں بس آپ دنیا سے گئے. تو دوستو ایسی بات نہیں. اور فیض بھائی یقین جانیے پھر عرصہ 5 سال یا 7 سال گزرے, اللہ رب العزت نے اتنی کرم نوازی کی, اتنی کرم نوازی کی کہ حضور کے ذکر کے صدقے اللہ نے اتنی عزتوں سے نوازا. پھر وہی چاچا جان تھے, میں نے انہیں ٹائم نہیں دیا تو میرے ابو جی کو فون کرتے ہیں کہ بھائی جان بھتیجے ہمارے کو بھیجے, ہمارے گھر محفل ہے, آ کے محفل کا نظام. یہ حضور کے ذکر کا صدقہ ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں, کوئی مجال نہیں, یہ سب سرکار کا کرم ہے. اور شاعر بھی خوب کہتے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. ہماری کوئی اوقات نہیں. اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, گر جھولی میں آقا ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے. مجھ جیسے نکمے کو گلے کون لگاتا, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے, سرکار اگر آپ ہمارے نہیں ہوتے. ماشاءاللہ ناظرین مکرم, آپ اپنے پسندیدہ نقیب جناب ملک محمد وقاص صاحب کی گفتگو سن رہے تھے کہ 2004 سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا, یعنی کہ ملک صاحب 16 سال کا عرصہ تقریباً گزرا. اور ناظرین کچھ دنوں پہلے ہمارے پاکستان کے ایک بہت ہی معروف شناخواں ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا, انہوں نے اپنی ہی ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر کہا, ملک صاحب توجہ کیجیے گا, انہوں نے اپنی ایک ٹرانسمیشن میں بیٹھ کر کہا کہ آج کوئی دودھ والا ہوتا ہے تو اس کا بچہ بھی نعت خوانی میں آ جائے تو وہ کہتا ہے میرے گھر میں جو ہے وہ اسلامی ماحول تھا. یعنی کیونکہ ان کے والد صاحب ایک عالم صاحب ہیں, انہوں نے اس لیے دوسروں پر یہ انگلی اٹھائی. لیکن میں ان سے, اگر وہ میری یہ ٹرانسمیشن وہاں تک پہنچی تو میں ان سے یہ بات ضرور کروں گا کہ دودھ والا ہو ایماندار, اسے اسلامی کہتے ہیں, اسے اسلامی نظریہ اور اسے گھر کا ماحول جو ہے وہ اسلامی کہتے ہیں. اگر وہ مستری بھی ہو ایماندار اور حقوق العباد اور حقوق اللہ پر عمل کرنے والا ہو تو اسے ہم اسلامی روایت اور اسلامی جو ہے وہ چیز کہیں گے. تو ضروری نہیں کہ ہر گھر کے جو بڑے ہوں وہ عالم یا مفتی ہوں اور وہاں سے یہ سلسلہ چلے. ایک ایماندار مومن ہی کیوں نہ ہو, وہاں سے بھی اگر سلسلہ چلے تو یہ بہت دور تک جا پہنچتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ملک وقاص صاحب حاضری پیش فرما رہے تھے اور اپنی گفتگو سے نواز رہے تھے. میں چلوں گا انہی کے ساتھ ہی آج کے ہمارے مہمان شناخواں جناب سید عمر ریاض شاہ صاحب کی طرف کہ اپنے خوبصورت آواز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا سے ہمارے دلوں کو محظوظ فرمائیں گے. جناب سید عمر ریاض شاہ صاحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك يا محمد رسول الله. بہت مشکور ہوں آج کے ہمارے میزبان جناب فیض امام قمری صاحب کے جنہوں نے مجھے اس پاک محفل میں مدعو کیا. دعا ہے کہ اللہ کریم اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. الحاج سید زبیر مسعود شاہ صاحب کا پڑھا ہوا ایک بہت ہی مشکل زمانہ کلام اور بہت ہی خوبصورت کلام آپ کے اعلیٰ سماعت نظر پیش کروں گا. سماعت فرمائیے. دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. دل و نگاہ کی دنیا نہیں ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. اور جس شعر کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب کیا یہ سر اٹھا جو میں جا رہا ہوں جانب خود یہ سر اٹھائے جو میں جا رہا ہوں جانب خود. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو ٹھہرو. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. اور پھر کہ غلام حشر میں جب سید ورا کے چلے دیوار حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور نصیب اور کے سوا نصیب اور کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے. میرے لیے میرے آقا نے بات
رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے اتنا کافی ہے زندگی کے لیے تب کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل طرز ہے جھونپڑی کے لیے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے درد کتنا ہے امتی کے لیے دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی ہے ماشاءاللہ ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں خوبصورت لب و لہجہ میں جناب سید زادہ سید عمر ریاض شاہ صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے اور ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے, دل و نگاہ کی دنیا نئی نئی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے, درود پڑھتے ہی یہ کیسی روشنی ہوئی ہے. میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں جناب ملک وقاص صاحب, سید عمر ریاض شاہ صاحب, ان کے ساتھ ہی عدنان وارثی صاحب. میں عدنان وارثی صاحب کی طرف چلوں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و ثنا میں کلام پیش فرمائیں گے جناب محمد عدنان وارثی. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ. لجپال ماہی او لجپال ماہی او لگیاں نگل نال لاچا لجپال ماہی او لجپال ماہی. تیری دید تیری دید خاطر اسا ہوئے فقیراں, تیری دید خاطر اسا ہوئے فقیراں. کندڑے تے مندڑے جگ تو حقیراں, من گھن بے ماہی مکھڑا دکھا جا کو جیت کملی نگل نال لاچا لجپال ماہی. چڑھ چڑھ میں کوٹھے چڑھ چڑھ میں کوٹھے صدقے میں جوگی ودی پاں وفالا, صدقے میں جوگی ودی پاں وفالا. کٹمل سی ماہی ماہی کٹمل سی ماہی. رملی نساچا کو جیت کملی نگل نال لاچا لجپال ماہی.
یار بنا ہن جیون کوڑے میرے اندر درد ہزاراں غلام پریدا غلام پریدا میں تائیں میں رواں جیویں بچھڑیاں مجھے کتاراں لجپال ماہی ماشاءاللہ ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش فرما رہے تھے جناب محمد عدنان بارسی، بہت ہی مشہور زمانہ کلام پیش فرما رہے تھے۔ میں چلوں گا اپنے جو آج کے مہمان معظم بھی ہیں اور میرے انتہائی قابل برادر قدر بھی ہیں جناب ملک محمد وقاص صاحب کی طرف۔ ملک صاحب آپ کا ایک بہت ہی مشہور زمانہ کلام ہے، آپ کے چاہنے والے وہ سنتے رہتے ہیں، مدینہ مدینہ، اس حوالے سے جو کلام آپ پڑھتے ہیں وہ کلام ذرا سنائیے گا۔ فرمائشی کلام بھی ہے اور آپ کے چاہنے والوں کی طرف سے یہ فرمائش بھی ہے، اس کے چند اشعار سنائیے۔ QRC کی پوری ٹیم دیکھنے والے پوری لائیو ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے، بڑی محبت کرتے ہیں اور کچھ دوستوں کی ابھی میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام بھی سنیں۔ میں انشاءاللہ جیسے وقت ہوگا، جیسے آپ کا حکم ہوگا، آپ کی جو فرمائش ہے کیونکہ شاہ صاحب کے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ، اور یہ وقت بھی ہے کیونکہ دنیا اس وقت لاک ڈاؤن کی زد میں ہے اور ہم اپنے آقا کو یاد کرتے ہیں، اور خدا کی قسم مجھے اماں عائشہ کی وہ حدیث یاد آ گئی جب مدینے میں لوگ فاقوں سے مر رہے تھے، حضرت عمر کا دور تھا تو اماں عائشہ نے فرمایا حضور کے روزے کی کھڑکی کو کھول دیں تو دنیا انشاءاللہ فیضیاب ہو جائے گی۔ آج میں حاکم وقت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرے آقا کا حرم کھول دو تو انشاءاللہ کوئی کرونا باقی نہیں رہے گا، میرے آقا کے روزے کی کھڑکی کھول دو کوئی کرونا باقی نہیں رہے گا۔ آئیے مل کے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیں گے، مل کے اگر آپ بھی ساتھ مل کے پڑھ لیں گے مدینہ 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 اتنی شدید تمنائے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے، صدائے مدینہ 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 اے اتنی شدید اب تو ہے، اتنی شدید اب تو تمنائے مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سب نے ہی مدینہ دیکھ لیا، سرکار میں بھی تو کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ۔ اور سرائکی کا شاعر لکھتا ہے جب مقدرہ دے وچ ڈھیر کہنی پر مدینے دا ڈھیر کہنی، آپ ونجو تا ونج نہیں سکتے، صحیح سجاوے تا دیر کہنی۔ اور آپ دل دے وچ سرور ویندے، آپ دل دے وچ سرور ویندے، ختم تھی اوندا غرور ویندے، جڑا صحیح دی محفل سجاوے، ظفر و مدینے ضرور ویندے، ظفر و مدینے ضرور ویندے۔ تو آپ سب لوگ ایک دفعہ پھر میں گزارش بار دیگر گزارش کروں گا،
مل کے میرے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے، مل کے پڑھ لیجئے مدینہ 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 آقا حبیبی یا رسول اللہ مدینہ مدینہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر حم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اے باد صبا اے باد صبا پیغام مولا سلطان مدینہ کو دیجو کہ ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ اور مٹی پاک مدینے دی، مٹی پاک مدینے دی، اکھیاں دا سرمائے سن خاک مدینے دی، اور جد کھول گھماوا میں، جد کھول گھماوا میں ایک باری سٹ سونے پھر مڑ کے نہ آوا میں ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ امام بھائی جو مدینہ سے ہو آتا ہے، یہ مائل اعلیٰ دنان وارسی صاحب میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی پردے چھلیاں دے، کوئی پردے چھلیاں دے. میں سلام پیش کرتا ہوں جو اس کلام میں شامل ہے. کوئی پردے چھلیاں دے، رستے نہیں بھولتے سب طیبہ دیا گلیاں دے. ہوئے خیر سفینے دی، ہوئے خیر سفینے دی، غلامہ دا مانے وسے چھوٹ مدینے دی، اور دساگل کی خزینے دی. سارا جگ پہ اٹھاتا ہے خیرات مدینے دی. پردے چھلیاں دے، پردے چھلیاں دے، رستے آقا رستے نہیں بھول دے، وادیاں گلیاں دے، ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ. اب سرائکی کا شاعر شاکر شجابادی لکھتا ہے ویدی تاؤں میں پئیے بادے سبا مدینے دکھیاں دا حال چیون دیوی سونا مدینے لکھاں پڑھو نمازا پڑھو سرور کہنی لکھاں پڑھو نمازا پڑھو سرور کہنی کوئی حکتا تھی وجہ ہاں سجدہ ادا مدینے. ہر سانس سے آتی ہے صدائے مدینہ. آقا میرے آقا مجھے طیبہ میں بلا لو، سونے نہیں دیتی ہے تمنائے مدینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مکرم بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی مخصوص انداز میں، اور قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ ماشاءاللہ مخصوص انداز میں پڑھ رہے تھے جناب ملک وقاص صاحب، اور شاہ صاحب بھی قبلہ صاحب اپنی صدا لگا رہے تھے مدینہ مدینہ. انہی کے ساتھ ہی موجود ہیں جناب عدنان وارسی صاحب. میں چلوں گا قبلہ سید عمر ریاض شاہ صاحب کی طرف کہ گلہائے عقیدت کے
چند اشعار پیش فرمائیں گے جناب سید عمر ریاض شاہ۔ پہلے عدنان بھائی نے پنجابی کا کلام پڑھا تو اس لحاظ سے میں بھی ایک پنجابی کا ہی کلام پیش کروں گا۔ ظہیر صاحب کا لکھا ہوا کلام، ظہیر صاحب کا ہی پڑھا ہوا کلام، بہت ہی خوبصورت کلام۔ سید عمر ریاض شاہ صاحب، میں چلوں گا کہ ہمارے پاس وقت بھی مختصر ہے، اپنے مہمان جناب عدنان وارثی صاحب کی طرف گلہائے عدد کے چند اشعار پیش فرمائیں گے جناب عدنان وارثی صاحب۔
تو سے دریا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر وہ جو آسودگی چاہے انہیں آسودہ کر بے قراری کی لطافت مجھے تنہا دے دے بے قراری سبحان اللہ۔ کی لطافت مجھے تنہا دے دے قطرہ مانگے میں سیداد کے لائق تو نہیں ہوں لیکن میں سیداد کے لائق تو نہیں ہوں لیکن مجھ کو ہمسائی گنبد خضرا دے دے قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے 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 سبحان اللہ۔ دے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں گلہائے حاضر پیش فرما رہے تھے جناب عدنان وارثی صاحب۔ ملک صاحب ایک شعر میں آپ کے گوش گزار کروں گا کہ حسرت دید کو ہر آنکھ نے نم دیکھا ہے، حسرت دید کو ہر آنکھ نے نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، ان سے نسبت ہے جنہیں وہ بڑے آرام سے ہیں، میں نے آقا کا غلاموں پہ کرم دیکھا ہے، حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے۔ ناظرین مکرم، کیو آئی سی کی میڈیا ٹیم کے ذریعے ملتان پاکستان سے پروگرام رحمت رمضان کی یہ لائیو ٹرانسمیشن پوری دنیا میں ٹیلی کاسٹ کی جاتی ہے۔ یکم رمضان المبارک سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا تھا اور الحمدللہ پاکستانی وقت کے مطابق 5:15 پر روزانہ انتہائی رمضان تک یہ ٹرانسمیشن اسی طرح ٹیلی کاسٹ کی جاتی رہے گی۔ آپ ضرور تشریف لایا کریں، اس پروگرام میں شامل ہوا کریں، کیونکہ یہ افطار کی گھڑیاں ہوتی ہیں اور قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ کیا پتا کس کی آمین اور کس کی صدا جو ہے وہ گنبد خضرا کے مکی کی بارگاہ میں قبولیت اختیار کر جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ میری ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔